السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے یورپی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کی تاریخ اور ثقافت کے صفات مسلمانوں کے 800 سالہ دور حکومت سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ملک تاریخ کا ایک عظیم خزانہ ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خواب کی مانند ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اسپین کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسپین کی تاریخ، ثقافت، معیشت اور وہاں موجود پاکستانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ساتھ ہی ایسے حقائق بھی پیش کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اسپین کا سرکاری نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ یہ ملک یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور اپنی قدیم تاریخ، اسلامی تہذیب اور جدید ترقی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسپین کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے 51ویں سب سے بڑے ملک کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 48 ملین ہے، جو دنیا میں 32ویں نمبر پر ہے۔ اسپین کی سرحدیں 4 ممالک سے ملتی ہیں: پرتگال، فرانس، اندورا، جبرالٹر۔ اسپین کے مشرق میں میڈیٹرینین سی اور مغرب میں اٹلانٹک اوشن کا ساحل موجود ہے۔ ان ساحلی پٹیوں کی وجہ سے یہ ملک قدرتی خوبصورتی اور سمندری وسائل سے مالا مال ہے۔ اسپین کی تاریخ کا سب سے اہم اور روشن دور وہ ہے جب مسلمانوں نے 711 سے 1492 تک یہاں حکومت کی۔ اس دوران اسپین میں اسلامی تہذیب، تعلیم، فن تعمیر اور تجارت نے عروج پایا۔ مسلمانوں نے قرطبہ، غرناطہ اور تلیتلا جیسے شاندار شہروں کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اسپین کی مشہور عمارتیں جیسے الحمرا محل اور قرطبہ کی جامع مسجد آج بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ 1492 میں صلیبی جنگوں کے بعد اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کا ورثہ آج بھی اسپین کی تہذیب میں موجود ہے۔ اسپین آج ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس کی معیشت زراعت، صنعت، سیاحت اور خدمات کے شعبے پر مبنی ہے۔ اسپین کی جی ڈی پی تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر ہے، جو اسے دنیا کی مضبوط معیشتوں میں شامل کرتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ اوسط آمدنی تقریباً 32,000 ڈالر ہے۔ اسپین دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے، جہاں سالانہ 80 ملین سے زائد سیاح آتے ہیں۔ اس کی تاریخی یادگاریں، شاندار ساحل اور ثقافتی تقریبات سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہیں۔ تاریخی عمارتیں جیسے الحمرا محل اور سیگوویا کا قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ اسپین کے خوبصورت ساحل جیسے کوسٹا براوا اور کوسٹا ڈیل سول دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے مقبول ہیں۔ اسپینش فیسٹیولز جیسے لاٹو مادینا اور بل فائٹنگ یہاں کی ثقافت کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اسپین میں تقریباً 1,25,000 پاکستانی مقیم ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا اور مورسیا جیسے شہروں میں آباد ہیں۔ پاکستانی یہاں زیادہ تر دکانوں، ریسٹورنٹس اور مختلف کاروباروں میں کام کرتے ہیں۔ پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اسپین کی ثقافت دنیا بھر میں منفرد سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج اور زندگی سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ فٹ بال اسپین کا سب سے مقبول کھیل ہے اور یہاں کے لوگ اسے مذہب کی طرح پسند کرتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اسپین کے دیہاتی علاقوں میں ایک عام روایت ہے۔ اسپینش زبان دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تقریباً 580 ملین افراد اسپینش بولتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو اور اسپینش زبان میں کئی الفاظ مشترک ہیں، جیسے اردو کا تم اسپینش میں بھی تو ہے، اردو کا قمیض اسپینش میں قمیضہ ہے۔ اسپین کا 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جو اسے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال بناتا ہے۔ اسپین دنیا میں دوسرے نمبر پر پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے۔ میڈیٹرینین سی کے کنارے موجود خوبصورت ساحلی پٹی اور پجن راکس دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ اسپین میں دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک بیبلوس موجود ہے، جو 7,000 سال پرانا ہے۔ یہاں کے لوگ سیونگ کرنے سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسپین کی نائٹ لائف دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں کے کلبز اور بارز رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ اسپین کے لوگ کھانے کے شوقین ہیں اور یہاں کے روایتی پکوان دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی اسپین میں تعلیم، کام یا صحت کی غرض سے جا سکتے ہیں۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کا خرچہ 15,000 سے 25,000 ڈالر سالانہ تک ہو سکتا ہے۔ اسپین میں کام کرنے کے مواقع بھی موجود ہیں، خاص طور پر صحت اور خدمات کے شعبے میں۔ اسپین کو یورپ کا پاکستان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان سے لوگ خلیجی ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح اسپین سے لوگ یورپ کے مختلف ممالک میں روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں۔ یہ ملک اپنی قدیم تاریخ، ثقافت، خوبصورتی اور معاشرتی زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ عمر والے لوگ جاپان میں پائے جاتے ہیں، جہاں اوسط عمر 84 سال ہے۔ اسپین بھی اس میدان میں بہت پیچھے نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 82 سال ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے لوگوں کا متوازن طرز زندگی، صحت مند خوراک اور خوشگوار ماحول ہے۔ اسپین میں 85% لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، جو خوشی اور اطمینان
اطمینان کا ایک اہم سبب ہے۔ اسپین میں 56% لوگ کیتھولک مذہب کے پیروکار ہیں، 23% ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، 5% مسلمان ہیں اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی اسپین میں دوسری بڑی اقلیت ہے جس کی جڑیں تاریخ میں جا کر ملتی ہیں۔ اسپین جسے پہلے اندلس کہا جاتا تھا 800 سال تک مسلمانوں کے زیر حکومت رہا۔ اس کا آغاز 8ویں صدی میں ہوا جب اموی خلافت کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں جنوبی اسپین فتح کیا۔ یہ حملہ شمالی افریقہ کے ساحل سے کیا گیا جو آج مراکش کے قریب واقع ہے۔ اس جگہ کو آج بھی جبل طارق یا جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا کر حملہ کیا جس سے ان کے عزم اور جرأت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسپین خاص طور پر قرطبہ علم و دانش کا مرکز بن گیا۔ 9ویں سے 15ویں صدی تک یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں کا گھر تھا جہاں دنیا بھر سے لوگ تعلیم اور تحقیق کے لیے آتے تھے۔ اس وقت کے مسلم حکمران علم اور تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے جو مسلمانوں کے عروج کی ایک بڑی وجہ تھی۔ مسلمانوں کے زوال کا آغاز 1475 میں ہوا جب صلیبی اسپین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار 1492 میں آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ محمد نے صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ملک ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا، انہیں سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا، ان کے مقدس مقامات کو تباہ کیا گیا اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسپین میں 1492 کے بعد اذان پر پابندی لگا دی گئی اور 500 سال تک اذان کی آواز سنائی نہ دی۔ 2003 میں جا کر اذان کی اجازت دی گئی اور یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ جہاں اذان کا سلسلہ عشاء پر رکا تھا وہیں سے فجر کی اذان سے دوبارہ شروع ہوا۔ اسپین دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ملک کی آبادی تقریباً 5 کروڑ ہے لیکن ہر سال تقریباً 8 کروڑ سیاح یہاں آتے ہیں۔ سیاح سب سے پہلے بارسلونا کا رخ کرتے ہیں جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ایک صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ بارسلونا کا ایئرپورٹ دنیا بھر سے فلائٹس کے لیے مشہور ہے۔ دبئی سے ایمریٹس، اتحاد اور ترکی ایئر لائن کے ذریعے بارسلونا پہنچا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بارسلونا کے مشہور مقامات کے بارے میں۔ ساگرادا فیملیا چرچ، یہ چرچ 1882 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور اب تک مکمل نہیں ہوا۔ اس کا منفرد طرز تعمیر جو موم کے پگھلنے جیسا لگتا ہے سیاحوں کے لیے خاص کشش کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2026 تک یہ چرچ مکمل ہو جائے گا۔ گوتم کوارٹر، یہ 400 سال پرانا علاقہ اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ کیٹلان زبان بولتے ہیں اور اسپین سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ بارسلونا میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ شہر کی میٹرو ٹرین کا نظام بہت مؤثر ہے اور سفر کے لیے سب سے سستا ذریعہ ہے۔ بارسلونا کی بندرگاہ اسپین کی سب سے مشہور بندرگاہ ہے جو تجارت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسپین کا تاریخی، ثقافتی اور معاشرتی پہلو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ یہ ملک نہ صرف سیاحت کے لیے بلکہ اپنی تاریخ کے مطالعے کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بارسلونا اسپین کا دوسرا سب سے بڑا شہر اپنی خوبصورتی اور تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کا رائول علاقہ پاکستانی کمیونٹی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بارسلونا آئیں تو رائول میں موجود پاکستانی سٹورز دیکھنا نہ بھولیے۔ یہاں آپ کو ایسے سٹورز بھی ملیں گے جو معمولی دکان سے بڑے کاروبار میں تبدیل ہو چکے ہیں، جیسے کہ العوام سٹور جو ایک دکان سے بڑھ کر آج 24 دکانوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس علاقے میں پاکستانی فوڈ بھی آسانی سے دستیاب ہے جیسے کہ روایتی سالن، چاول اور دیگر کھانے۔ بارسلونا کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ملک انڈورا واقع ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انڈورا جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس کا کرایہ تقریباً 33 یورو ہے جس میں آپ کو واپسی کا ٹکٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت ملک اپنی دلکش وادیوں اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسپین کا لٹریسی ریٹ 98% ہے، یعنی تقریباً تمام شہری پڑھے لکھے ہیں۔ بارسلونا کی مشہور یونیورسٹی آف بارسلونا میں تعلیم حاصل کرنے کا خرچ سالانہ 3000 سے 7000 یورو ہے۔ یہ فیس دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ رہائش کی بات کریں تو بارسلونا میں رہنے کا خرچ تقریباً 600 سے 800 یورو ماہانہ ہے۔ دوستوں اب ہم چلتے ہیں میڈرڈ میں جو اسپین کا دارالحکومت ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور جگہ پلازا دی میئر ہے جو سیاحوں کا مرکز ہے۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے۔ میڈرڈ میں دنیا کا سب سے پرانا ریسٹورانٹ بوٹین ریسٹورانٹ بھی واقع ہے جو 1725 میں کھولا گیا تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ میڈرڈ میں رہنے کا خرچ تقریباً 800 سے 1000 یورو ماہانہ ہے
اور یہاں کی مشہور یونیورسٹی UCM یونیورسٹی ہے جہاں تعلیم کا خرچ سالانہ 4000 سے 9000 یورو ہے۔ اندلس وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ اس علاقے کے مشہور 3 شہر ہیں، سیویل، قرطبہ، غرناطہ۔ سیویل یہ شہر اسلامک آرٹ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہاں کی مشہور جگہ پلازا دی اسپانا ہے جو 1929 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہاں آپ کو اسلامی طرز تعمیر کے خوبصورت نمونے نظر آئیں گے۔ غرناطہ وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں کی سب سے مشہور جگہ قلعہ الحمرا ہے جسے ایک زمانے میں دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے لیکن آج اس کی زیادہ تر چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ قرطبہ کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کی مشہور مسجد قرطبہ دنیا کی عظیم مساجد میں شمار ہوتی تھی۔ اس مسجد کا ڈیزائن اتنا شاندار ہے کہ موجودہ مسجد نبوی کا ڈیزائن بھی اسی سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ آج یہاں نماز پڑھنے کے لیے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے اور اس کے کئی حصے چرچ میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے اسپین کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ اسپین کا قومی ترانہ دنیا کا واحد ترانہ ہے جس میں کوئی الفاظ نہیں، صرف میوزک ہے۔ یہاں کی کرنسی یورو ہے جو پاکستانی 290 روپے کے برابر ہے۔ اسپین میں رہنے والے 80% لوگ شہروں میں اور باقی 20% گاؤں میں آباد ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا اس کو ابتدا میں اسپین میں دفنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کی لاش کو دوسرے ملک منتقل کیا گیا۔ اسپین میں داخلے کے لیے مختلف ویزا آپشنز دستیاب ہیں۔ شنجن ویزا، اس ویزے سے آپ اسپین سمیت 26 ممالک میں جا سکتے ہیں۔ گولڈن ویزا، اگر آپ اسپین میں 5 لاکھ یورو کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو 5 سال کا ویزا ملتا ہے۔ دوستوں، اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا بہترین امتزاج موجود ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی یورپی ملک کی سیر کا ارادہ کریں تو اسپین آپ کی فہرست میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔